ملک کو ویلے لوگوں سے بچائیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق میں چند ماہ قبل کپڑے کی ایک دکان پر گیا۔ دکاندار سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا، میرا بیٹا پی ٹی آئی کے جلسے میں گیا تھا۔ جلسے کے بعد اس نے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی اور اسے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میں اب اس کے لیے پریشان ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس نے پریشانی کے باوجود ہنس کر جواب دیا، ویلا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا، کچھ تو کرتا ہوگا؟ وہ دوبارہ بولا، میں نے اسے یونیورسٹی میں داخل کرایا مگر وہ تعلیم مکمل نہ کر سکا۔ میں اسے دکان پر لے کر آیا مگر یہ کام جس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، جو اس کا والد اور دادا پوری زندگی کرتا رہا، اس کام کو یہ اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں سمجھتا، لہذا یہ دکان سے فرار ہو گیا اور یہ اب سارا دن سوشل میڈیا پر ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کا ہر جلسہ اٹینڈ کرتا ہے۔ زمان پارک کے سامنے بھی بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی زندگی میں پولیس کی کمی تھی مگر وہ بھی اب پوری ہو گئی ہے۔ اس دوران اس کے دوسرے بیٹے نے چائے کا ایک کپ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا، کیا آپ بھی پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ بھی خان کے جلسوں میں جاتے ہیں؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، نہیں سر، مجھے وقت ہی نہیں ملتا۔ میں سارا دن دکان پر کھپتا رہتا ہوں، رات کو تھک ہار کر گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں سے ملتا ہوں اور صبح بچوں کو سکول چھوڑ کر دکان پر آ جاتا ہوں۔ جلسوں کے لیے وقت کہاں سے لاؤں؟ میں نے پوچھا، کیا تمہیں اتوار کے دن بھی ٹائم نہیں ملتا؟ اس کا جواب تھا، سر 6 دن بعد ایک چھٹی ہوتی ہے، اس میں بھی اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں کہ کسی دوسری طرف نظر ہی نہیں جاتی، لہذا میں خان صاحب کا خاموش فین ہوں۔ الیکشن کا وقت آئے گا تو انہیں ووٹ دے دوں گا۔ خان صاحب نے اپنے وعدے پورے کیے تو ٹھیک، ورنہ اگلی بار انہیں ووٹ نہیں دوں گا۔ اللہ اللہ، خیر صلاح۔ اس کا والد ہماری گفتگو بڑی غور سے سن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے اپنے اس بیٹے کو کب کام سٹارٹ کرایا تھا؟ وہ بولا، میں نے میٹرک کے بعد اس سے پوچھا تھا، بیٹا تم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو یا کام کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب تھا، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے دکان پر لے آیا اور اس نے 2 سال میں کاروبار کا سارا بوجھ اٹھا لیا۔ یہ اب دکان بھی چلا رہا ہے اور پورا گھر بھی۔ میں نے کہکا لگایا اور اس سے عرض کیا، حاجی صاحب معاملہ کلیئر ہے، آپ کا دوسرا بیٹا ویلا ہے، آپ نے اسے وقت پر کام نہیں لگایا تھا اور یہ اب گھر اور والدین کی ذمہ داری تک سے آزاد ہے۔ یہ احتجاج نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آپ یہ یاد رکھیں، احتجاج صرف ویلے لوگ کرتے ہیں، کام کرنے والے لوگ آپ کے پہلے بیٹے جیسے ہوتے ہیں۔ ان کے سروں پر ذمہ داری کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ ان کے پاس دائیں بائیں دیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا۔ یہ تیر کی طرح سیدھے دفتر یا دکان پر آتے ہیں اور تھک ہار کر گھر چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس جلسوں، جلوسوں، دھرنوں اور احتجاج کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ ان کی ہمدردی محض ہمدردی اور 5 سال بعد ووٹ تک محدود ہوتی ہے، اور بس۔ آپ اب بھی اگر اپنے دوسرے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ سے مصروف کر دیں۔ یہ اس کے بعد زمان پارک جائے گا اور نہ پولیس کے ڈنڈے کھائے گا۔ حاجی صاحب نے میری بات غور سے سنی اور دیر تک ہاں میں سر ہلاتے رہے۔ مجھے یقین ہے میں اگر یہ بات ان کے احتجاجی بیٹے سے کرتا تو وہ مجھے بغیرتی کا طعنہ دے کر کہتا، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے قوم آج تک حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکی۔ وہ اس کے بعد مجھے دنیا بھر کے مشاہیر کے سنہری اقوال، آیات اور حدیث بھی سناتا اور میری مردہ قلبی روح جگانے کے لیے اس کے بعد طویل لیکچر بھی دیتا۔ کیونکہ یہ ویلا ہے اور ویلے لوگ احتجاج اور طویل تقریروں کے ماہر ہوتے ہیں۔ آپ اگر کبھی امریکہ، یورپ اور جاپان سمیت ترقی یافتہ ملکوں کے بارے میں ریسرچ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، ان ملکوں میں امن، سکون اور ترقی کی تیسری بڑی وجہ ورک لوڈ ہے۔ ان معاشروں کے افراد پر کام کرنے کا اتنا بوجھ ہے کہ ان کے پاس احتجاج، سڑک بلاک کرنے اور عمارتوں پر پتھراؤ کا وقت ہی نہیں بچتا۔ یہ لوگ 9 to 5 کام میں مصروف رہتے ہیں۔ کام کے بعد گھروں تک پہنچنا اور پھر پورے گھر کا کام کرنے کے بعد کان کھرکنے کی مہلت نہیں ملتی۔ یہ لوگ اگر احتجاج کے لیے کام سے چھٹی کر لیں تو پھر ان پر معاشی دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ مہینے کے آخر تک قسطیں ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے، لہذا ان کے پاس مینار پاکستان جیسا جلوسوں کے لیے وقت نہیں بچتا۔ آپ نے کبھی سوچا یورپ میں لوگ ٹریفک قوانین کی پابندی کیوں کرتے ہیں؟
اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس انتہائی مشکل ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس انتہائی مشکل ہے۔ ٹریفک کی ہر خلاف ورزی کے بعد لائسنس کے پوائنٹس کٹ جاتے ہیں اور آخر میں پولیس لائسنس منسوخ کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ لوگ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے اور یورپ میں ڈرائیونگ کے بغیر زندگی صرف 20% رہ جاتی ہے۔ دوسرا، آپ انشورنس کے بعد گاڑی نہیں چلا سکتے اور آپ کے ہر ایکسیڈنٹ کے بعد انشورنس کی قسط میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گاڑی سستی اور انشورنس مہنگی ہو جاتی ہے، لہذا لوگ نقصان سے بچنے کے لیے بھی احتیاط کرتے ہیں۔ اور تیسرا، یورپ میں ڈرائیونگ کی غلطی پر بھاری جرمانے عائد ہیں۔ غلط پارکنگ پر 50 یورو سے 150 یورو تک جرمانہ ہو جاتا ہے۔ ٹریفک لائٹس کی پابندی نہ کرنے والے کو جیل تک بھگتنا پڑتی ہے، لہذا وہاں ٹریفک سمجھوتا ہے، جبکہ پاکستان میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم اگر آج جرمانے 10,000 سے 1 لاکھ کر دیں، کار انشورنس لازمی اور بھاری کر دیں اور لائسنس مشکل کر دیں تو ہمارا سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے اگر ریاست لوگوں کو مصروف رکھ لے اور ان کے لیے ضروریات زندگی کو مشکل کر دے تو اس سے بھی امن ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے احتجاج مشکل بن جاتا ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا دنیا میں چیزیں خراب یا ٹھیک سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم اگر سسٹم بنا دیں یا تبدیل کر دیں تو چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ مثلا میں چند دن قبل ٹریفک میں پھنس گیا، نیچے اتر کر معلوم کیا تو پتہ چلا غزہ پر اسرائیل بمباری کی وجہ سے نوجوانوں نے سڑک بند کر رکھی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے غزہ کہاں ہے اور اسلام آباد کہاں ہے، اور ہم اپنی سڑک بند کر کے فلسطینیوں کی کیا مدد کر رہے ہیں؟ یہ بہرحال عقل کی باتیں ہیں اور ہمارے ویلے نوجوان یہ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کبھی کسی جگہ وقت پر گئے ہی نہیں، لہذا انہیں دوسروں کے وقت اور مصروفیات کی کوئی قدر نہیں۔ اب سوال یہ ہے ہم اس صورتحال کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس کا صرف ایک طریقہ ہے، آپ قوم کو مصروف کر دیں۔ ملک میں کوئی شخص 18 سال کے بعد ویلا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اگر کام تلاش نہیں کرتا تو حکومت اسے زبردستی کام پر لگا دے۔ ملک میں ویلفیئر کے ہزاروں پروجیکٹس ہیں، ہر شہر میں ہزاروں نشئی پھر رہے ہیں۔ حکومت ان کی بحالی کا منصوبہ شروع کر دے اور جتنے ویلے لوگ ہیں انہیں نشئی اکٹھے کرنے اور ان کی بحالی کے کام پر لگا دے۔ ہسپتالوں کے اندر مریض سسک رہے ہیں، حکومت ویلے لوگوں کو پکڑے اور مریضوں کی خدمت پر لگا دے۔ ہماری مسجدیں بھی صاف نہیں ہوتی، آپ ویلے لوگوں کو مسجدوں کے غسل خانے اور فرش صاف کرنے پر لگا دیں۔ اور ہمارے پرائمری اسکولوں میں استاد نہیں ہے، حکومت ویلوں کو پرائمری ٹیچر بنائے اور اسکولوں میں کھپا دے۔ حکومت اسی طرح ویلے لوگوں سے سڑکوں کے کنارے پھول اور درخت لگوا سکتی ہے، سرکاری زمینیں آباد کرا سکتی ہے اور ان سے ڈیم، نہریں اور سڑکیں بنوا سکتی ہے۔ یہ کام شروع میں مشکل ہوگا، ویلے لوگ انسانی حقوق کی صدائیں دیں گی، لیکن پھر انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوگا اور یہ 18 سال سے پہلے کوئی نہ کوئی باوقار کام تلاش کر لیا کریں گے، اور اس سے ملک میں بے روزگاری بھی کم ہو جائے گی اور افراتفری بھی۔ ہم اگر اسی طرح 18 سال کے بعد شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹس اور نیشنل ٹیکس نمبر کو بھی لازم کر دیں تو اس سے بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر تبدیلی نہ بھی آئے تو ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں ملک میں کتنے فیصد لوگ مصروف ہیں یا ویلے، اور حکومت اس سے اپنی پالیسیاں بدل سکے گی۔ حکومت کو اسی طرح میٹرک کے بعد اچھے اور برے طالب علموں کا اندازہ بھی کرنا چاہیے۔ وہ طالب علم جو مزید پڑھائی کے قابل نہیں ہیں انہیں میٹرک کے بعد بزنس یا کام پر لگا دیا جائے اور صرف پڑھاکو طالب علموں کو یونیورسٹی میں بھیجا جائے۔ اس سے نوجوانوں اور ملک دونوں کا وقت بچے گا۔ نوجوان عین جوانی میں کام شروع کر دیں گے اور 5-10 سال میں خوشحال اور کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری طرف یونیورسٹیوں میں بھی صرف اہل طالب علم جائیں گے، اس سے یونیورسٹیوں پر بھی بوجھ کم ہوگا۔ اور آخری چیز، ملک میں اگر مہنگائی ہوتی ہے تو ہونے دیں، مہنگائی بھی دنیا میں ترقی کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ انسان کا اگر گزارا نہیں ہوتا تو پھر بھی یہ اپنی اہلیت بھی بڑھاتا ہے اور گھر کے بیکار لوگوں کو بھی کام پر لگاتا ہے، اور اس سے یہ مہنگائی اور غربت کے مقابلے کا اہل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ ماننا ہوگا ہم اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسے ویلے لوگوں سے بچانا ہوگا، ورنہ 20 کروڑ ویلے لوگ اسے چلنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔